اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی ہم سورہ توبہ کی آج 94 آیت سے شروع کر رہے ہیں۔ یہ ہے سورہ توبہ کے اندر بہت ڈیٹیل کے ساتھ غزوہ تبوک کا ذکر ہے۔ نام نہیں لیا ہوا، تبوک کا نام نہیں لیا ہوا، لیکن پوری ہسٹری تبوک کی، اس کی وجہ، اس کا سارا کچھ وہاں پہ جو ہوا، جو سوسائٹی کے اندر، اور سب سے بڑا جو اس کا امپیکٹ جو تھا غزوہ تبوک کا رزلٹ، اس کا امپیکٹ آن دا سوسائٹی، اور جو سبق اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینا چاہتا تھا نا، وہ اس میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے۔ ان کے ہیلے بہانے بھی بتائے ہوئے ہیں کہ وہ کیا کیا بیہیویئرز ہوتے ہیں انسانوں کے، جب انہیں کسی پریکٹیکلی کسی چیز کے لیے کوئی کام کرنا پڑ جائے تو پھر ان کے ہیلے بہانے کس طرح کے ہوتے ہیں، وہ بھی بتایا ہے۔ اور اس کے بعد اس کے ریزلٹس اور جو امپیکٹ آن دا سوسائٹی ہوا اور ہونا چاہیے، اور جو سبق اللہ سکھانا چاہتا تھا وہ سب اس کے اندر بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہے۔ اس لیے ابھی آپ اس کو ایز اٹ از، جیسے یہ ایک نریشن ہے، اس کو آپ ابھی اسی طرح سے پڑھتے جائیں گے۔ جب اینڈ پہ آئیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ what اللہ سبحانہ وتعالیٰ wanted to convey to us, convey to the whole Muslims, the whole nation of Muslims, مومن۔ ٹھیک ہے، اچھا جی ہم اب شروع کرتے ہیں۔ یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے پہلے سے کہ ابھی تو تم جب واپس جاؤ گے نا ان کے پاس، تو وہ تمہارے پاس بڑے بڑے عذر لے کے آئیں گے۔ قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ ان سے کہہ دینا کہ مت عذر لے کے میرے پاس آؤ، ہم تمہارے اوپر اب تمہاری کوئی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہاری ساری خبریں دے دی ہیں۔ ٹھیک ہے، وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ انہیں کہنا، ہاں زیادہ تر جو یعنی منافق ٹائپ کے یا اس ٹائپ کے لوگ تھے، ایویں ان کی کہانیاں سنتے رہے بیٹھ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویلے ہیں کوئی کہ بھئی وہ یہ فضولیات بیٹھ کے سنتے رہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں کہنا ٹھیک ہے، تم نے آ کے بتا دیا نا، تم اپنے اعتراض لے کے آ گئے، سو بھی کوئی بات نہیں۔ ابھی کیا کریں گے؟ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھ لے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ لیں گے۔ پھر تم لوٹائے جاؤ گے عالم الغیب والشہادہ، جو ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو غیب کو بھی جانتا ہے اور شہادہ کو بھی، سامنے پڑی چیز کو بھی جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا کہ تم کیا کیا کرتے رہے ہو۔ دیکھیں کتنا زبردست یہ جواب ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کتنا زبردست یہ جواب ہے کہ اب تم جو یہ عذر لے کے آ رہے ہو، کہانیاں بنا کے، کوئی کچھ، تو ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب آگے بھی تو تمہاری زندگی ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا رہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانیٹر کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ پھر جب تم پھر جاؤ گے نا اس کے پاس، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ واٹ ایور یو ہیڈ بین ڈوئنگ، وہ پھر بتا دے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اب سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ۔ پھر دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ قسمیں کھائیں گی اللہ کی تمہارے سامنے کیا کریں گے؟ پہلے تو وہ کہا نا کہ عذر بنا گھڑ کے لائیں گے، پھر اللہ نے کہا قسمیں بھی کھائیں گے، ابھی تو صبر تو لو، یہ قسمیں بھی کھائیں گے، یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے، کہ جب تم لوٹ کر ان کے پاس جاؤ گے نا تو وہ تمہارے سامنے قسمیں بھی کھائیں گے، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ تم انہیں فورگو کر دو، ان کی اس حرکت کو فورگو کر دو۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو تم بھی فورگو کر دو، تم ان کی اس فضولیات کو تم بھی فورگو کر دو۔ اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، وہ رجس ہیں، رجس فلت ہیں، وہ فلت، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ گھر کے کوڑے کو کیا کرتے ہیں؟ جا کے وہاں وہ یا برن کرتے ہیں اینڈ پہ سارے گھروں کا اکٹھا کر کے، یا کیا، تو وہ جو فلت ہوتی ہے اس کو اسی طرح سے، تو مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ان کا ٹھکانہ یعنی ان کا جو اینڈ ہے وہ جہنم ہی ہے۔ جزاء بما كانوا يكسبون، یہ کرتوت ان کے جو ہیں، جو واٹ ایور دے ہیو ارنڈ، یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ کوئی اللہ کا وہ نہیں ہے نا انصافی یا کچھ۔
یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. اب دیکھیں ہلکی سی بیچ میں ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ وارننگ ہے. چلیں شوگر کوٹڈ سی لیکن ہے صحیح ہے وارننگ. وارننگ کیا ہے کہ دیکھو، کیونکہ وہ بہت نرم دل تھے، کیونکہ وہ ہر ایک کی بات مان لیتے تھے، چلو اس کا عذر ہے، ہو سکتا ہے بیچارہ یہ یا ہے نا اس طرح سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے نا آ کے کہ تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. تو اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ گے تو اللہ نہیں راضی ہونے والا ان سے. ٹھیک ہے، کیوں نہیں ہونے والا راضی؟ کہ وہ عالم الغیب و شہادہ ہے بھائی. تم تو ان کے دلوں میں گھس کے نہیں نہ دیکھا تم نے. تم تو نرم مزاج کے ہو، تم کہو گے کہ میں نے اس کی نیت کا تو نہیں نا مجھے پتا، بیچارے کی پتہ نہیں کیا نیت ہو تو میں اس کو فورگو کر دوں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اللہ کو پتہ ہے سب کچھ، وہ ان فاسقین کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، وہ ان سے ہرگز راضی نہیں ہوگا. الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ. اللہ معاف کرے. اعراب، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو اعراب ہے نا وہ کفر میں اور نفاق میں بڑے شدید ہیں. وہ بڑے شدید ہیں کفر میں اور نفاق میں، اور وہ اجدر اللہ یعلم، اور وہ اس قابل ہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پہ حدود نازل کی نہیں ہے نا، لمٹس اور جن کو کراس نہیں کرنا، وہ ان سے واقف ہی نہ ہوں. وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ان سے واقف ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر دھرم ہے، کیونکہ وہ سخت ہیں، اشد و کفر و نفاقن ہیں، وہ تو نہیں ان کو مانیں گے نا. ٹھیک ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے بہت اچھی طرح سے کہ کون اس طرح کا ہے اعراب میں سے، اور کون جو ہے اعراب جو تھے ان میں سے کون ایسا ہے اور کون ٹھیک بھی ہے. ٹھیک ہے، ومن الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما ویتربص بکم الدوائر. اور ان اعراب میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ جو وہ مطلب جو بھی وہ انفاق کرتے ہیں، جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں، وہ اس کو ایک تاوان ہی سمجھتے ہیں اور تمہارے لیے بری چیزوں کے خواہش مند ہیں کہ اس کے اوپر کوئی مصیبتیں آ جائیں، یہ ہم سے یہ یعنی کہ ڈونیشنز وغیرہ نہ لیں. کیا وقتہ ڈالا ہوا ہے ہمیں. استغفر اللہ. یہ ان کا مطلب، یہ اصل ان کا جو تھاٹ یا ان کا جو تھاٹ پروسیس تھا دماغ کا، وہ یہی تھا کہ یہ ڈونیشنز ہم سے لیتا رہتا ہے، یہ ہم کیا کریں اس کو، ہمیں تو ایک یعنی تاوان ہی پڑا ہوا ہے ہمیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو وہ کہتے تھے بنی اسرائیل کہ جب تم نہیں آئے تھے تب بھی ہمیں مصیبتیں ہی پڑی ہوئی تھیں، اب تم آ گئے ہو تب بھی مصیبتوں میں مبتلا ہے، تو کیا واٹ از دا ڈفرینس آفٹر یور کمنگ؟ کوئی ہمیں شیشمال مل گئے ہیں اور یا مطلب قومیں اسی طرح کی ہوتی ہیں، جلد باز کہ جی ابھی آئے تو ابھی ہمیں ہپ حلوے ملنے لگ جائیں، حلوے مانڈے ملنے لگ جائیں. بھائی اس طرح نہیں ہوتا، آپ کو محنت کر کے کچھ گین ملتا ہے نا بھائی. تو ایسے تو نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے لیے اس کی یعنی مصیبتوں کے منتظر رہتے ہیں. علیہم دائرۃ السوء، انہی کے اوپر پڑیں پھر مصیبتیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے واللہ سمیع علیم، وہ سنتا ہے ان کی زبانیں، وہ سنتا ہے جو وہ دعائیں کرتے ہیں، یا سنتا ہے جو وہ زبانیں چلاتے ہیں، اور وہ جانتا بھی بڑی اچھی طرح سے کہ ان کی اوقات کیا ہے. ومن الاعراب، اعراب میں سے ایسے بھی ہیں کچھ، من یؤمن باللہ، جو اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بھی مانتے ہیں، والیوم الآخر، اور وہ آخرت کے اوپر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں اس کو بھی. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور وہ جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں ان میں سے جو خرچ کرتے ہیں، وہ جو بھی چیز انہیں خرچ کرنی ہے، ڈونیشنز ہوں یا چاہے کچھ ہو، وہ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ قربات عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا باعث سمجھتے ہیں کہ جو ہم دیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعائیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی ہمیں قربت نصیب ہوگی. ان میں سے ایسے بھی ہیں کچھ. الا انہا قربۃ لہم، ان کو کہہ دو کہ آگاہ ہو جاؤ تم کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی قربت ہے. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لے گا. ان اللہ غفور رحیم، یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ
غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ تو جو سابقون الاولون ہیں، یعنی کہ جو سب سے پہلے ایمان کے اندر داخل ہوئے، اسلام کے اندر داخل ہوئے، مہاجروں میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کا اتباع کیا، یعنی جو ان کے پیچھے پیچھے آگے چلنے کے لیے بے احسان بھلائی کی وجہ سے، اچھائی نیکی کی وجہ سے، اس لیے نہیں کہ وہ کوئی دنیا کی دولت انہیں مل جائے گی یا کوئی انہیں رتبہ مل جائے گا یا گورنر لگ جائیں گے کہیں، اس لیے نہیں، احسان اچھی سوچ کے ساتھ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر لی ہیں ایسے باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ بار بار جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، ذالک الفوز العظیم، ذالک الفوز العظیم، بہت دفعہ ریپیٹ ہوا ہے قرآن حکیم میں۔ کائنڈلی اس کو مائنڈ میں لیں، اس کو سوچیں، یہ بار بار جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ذالک الفوز العظیم، ذالک الفوز العظیم، تو کون سی چیز ہے؟ کس چیز کو ہم گین کریں گے تو وہ واقعی میں فوز عظیم ہوگی، کون بڑی کامیابی ہوگی؟ ٹھیک ہے، دنیا کی کامیابیاں بھی بڑی ہوتی ہیں، چھوٹی نہیں ہوتی۔ آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، آپ کو کوئی اپریشیٹ کرتا ہے، یا آپ کو کوئی پرائز ملتا ہے، یا آپ کا کوئی کمپٹیشن میں یو وین، تو آپ کو اچھا لگتا ہے، کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جی دنیا میں کوئی کامیابی نہ حاصل کریں، صرف آخرت کی کامیابی حاصل کریں وہ تو راہب بن جائیں، نہیں، ایسا نہیں، دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا، دنیا کو بھی اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو۔ جب آپ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ساتھ لے کے چلیں گے نا، تو آپ کی دنیا بھی بڑی آسان ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور جو کوئی تمہارے ارد گرد اعراب میں سے ہے نا، وہ منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور کچھ اہل مدینہ بھی جو ہیں وہ نفاق پہ اڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھول کے اب بتا رہا ہے کہ دیکھو، یہ نہ سمجھنا کہ یہ جو آ کے تو تمہارے پاس معذرت اور عذر معذرت کر رہے ہیں، یہ بڑے بیچارے نیک ہو گئے ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو تمہارے ارد گرد جو اعراب ہیں وہ بھی منافقت میں اڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو اہل مدینہ میں سے بہت سارے ہیں، یہ منافقین کا گروہ جو ہے یہ بھی نفاق پہ اڑے ہوئے ہیں۔ لا تعلمہم نحن نعلمہم، تم انہیں نہیں جانتے، تم شریف آدمی ہو، معصوم آدمی ہو، جیسے خود ہو ایسے ہی سمجھتے ہو کہ دوسرا بھی بڑا کوئی سچ بول رہا ہوگا، نیک آدمی ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، ہم انہیں جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ نحن سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، ہم انہیں دگنا عذاب دیں گے، پھر انہیں لوٹا دیا جائے گا عذاب عظیم کی طرف۔ پہلے یہاں پہ عذاب دیے جائیں گے، جیسے پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا کہ جب یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کی جب جانیں قبض کرنے لگتے ہیں فرشتے، تو وہ ان کے منہوں پہ اور ان کی بیکس پہ ضربے نکالتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، ویسے ہی بڑی مشکل بات ہوتی ہوگی مرنا، وہ تو مر کے تو کوئی واپس آیا نہیں جس نے بتایا ہو، بٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا وہ کافی ٹھیک ٹھاک ایگنی ہوتی ہے اس کے اندر مرنے کے وقت۔ تو پہلے وہ اتنی اوپر سے جو اگر ہتھوڑے بھی پڑ رہے ہوں پیچھے بھی اور ماتھے پہ سر پہ بھی، تو استغفر اللہ، اللہ بچائے، اللہ بچائے اس طرح کی سچویشن سے۔ تو پھر ان کو دوبارہ جب پھر وہ عذاب عظیم کی طرف بھی لوٹائے جائیں گے۔ وآخرون طرفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اب ایک تو یہ گروہ ہے منافقین، یہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جو پیچھے رہ جانے والے تھے ان میں سے ایک گروہ تو منافقین کا جو کہ پکے ہیں، جن کو کہ یہ ساری اللہ نے سزا بتا دی ہے۔ اب اس کے بعد وہ کہہ رہے کہ کچھ اور ہیں جنہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے صالح اور برے اعمال، اچھے اور برے اعمال کو خلط ملط کر دیا تھا۔ انسان ہی ہے نا، کچھ سمجھ میں آئی کہ یہ بات ٹھیک ہے، میں ایسے کر لوں، کچھ آئی کہ نہیں یار صبر لے جاؤ، ابھی ٹھیک ہے ہو جائے گا، چلے جائیں گے، یا کچھ ہے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، جنہوں نے اپنے اچھے اور برے اعمال کو خلط ملط کر لیا تھا نا، دیکھیں ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں
کہ असल्लाहु अन यतूब अलैहिम, کہ عنقریب شاید ایسا ہو جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی طرف لوٹ کے آ جائے، ان کی توبہ کو قبول کر لے۔ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، ان سے کچھ فدیہ یعنی کچھ لے کر، کچھ ان کے مال لے کر، صدقہ کے طور پہ مال لے کر انہیں پیوریفائی کر دو، کہ جنہوں نے اچھے اور برے اعمال، جن کی بدنیتی اتنی زیادہ نہیں تھی، جو منافق نہیں تھے، جو یعنی کہ جان بوجھ کے یعنی ایسا نہیں، وہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو ایسے کرو کہ ان سے کچھ مال لے لو ان کے، ٹھیک ہے، صدقے کے طور پہ، اور انہیں پیوریفائی کر دو، اور تطہرہم وتزکیہم، ان کو چھانٹ لو، یعنی کہ پیوریفائی انہیں کر دو، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کرو، صلی علیہم، ان کے لیے دعا کرو۔ اِنَّ صَلَاتَکَ سَکَنٌ لَہُم، یقین کر لو کہ تمہاری جو دعا ہے نا وہ ان کو سکون پہنچائے گی۔ وہ پریشان ہو گئے ہیں کہ وہ ہم کریں گے کیا کریں گے، کہ یہ تو ہم نے غلطی کر دی، یہ تو غلط کام کیا ہم نے، جو یہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تم ان سے ان کے اموال صدقہ کے طور پہ لے لو اور پھر ان کے لیے دعا کرو، ٹھیک ہے، تاکہ انہیں پیوریفائی کر سکو۔ تو تمہاری جو دعا ہے وہ ان کے لیے سکون کا باعث بنے گی۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، ان کی بات سنے گا بھی اور جانتا بھی اچھی طرح سے کہ وہ کس نیت سے کہہ رہے ہیں، یا کتنی ڈیپتھ ہے ان کے اندر، وہ جو ریگریٹ ہے وہ کتنی اس کی ڈیپتھ ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے اچھی طرح سے، سن تو رہا ہے وہ ان کی بات۔ الم یعلموا ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ایسا ہے جو توبہ کو، اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور ان کے صدقات کو قبول کر لیتا ہے، یا خود ان کے صدقات کو لے لیتا ہے یعنی کہ قبول کر لیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی ہے جو اس طرح کے لوگوں کے خطائیں معاف کرنے والا، ان کی طرف بار بار پلٹ کے آنے والا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور رحیم، ٹھیک ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور ان سے کہو، یہ جو جن سے، اب یہ دوسرے گروپ کی بات ہو رہی ہے، جو دوسرا گروپ ہے جس نے اپنے اعمال کو خلط ملط کر دیا تھا، اچھے بھی اعمال کر رہے تھے اور غلط اعمال بھی کر رہے تھے، جنہوں نے خلط ملط کر دیا تھا، ان کے لیے اللہ نے کہا کہ ان سے صدقات لے لو، ان کے مال صدقہ لے لو اور ان کو پیوریفائی کرو اور ان کے لیے دعا کرو، تمہاری دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہوگی۔ تو انہیں کیا پتہ نہیں ہے کہ اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے، قبول کر لے گا وہ انشاءاللہ۔ اور انہیں یہ بھی کہو کہ یور ایکشنز ول بی مانیٹرڈ، وَقُلِ اعْمَلُوا، ان سے کہو کہ اب آگے اپنے عمل کرتے جاؤ، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا رہے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھتے رہیں گے اور مومن بھی دیکھتے رہیں گے۔ all three of them will be monitoring your actions، کہ آگے اب تم کیا کرتے ہو، یعنی وارننگ ہے نا کہ اب تو تم سے جو کچھ ہو گیا غلط سلط ہو گیا، اس کے لیے یہ پینلٹی دو اور آئندہ کے لیے ریفارم کرو اپنے آپ کو اور اپنی اصلاح کرو اور ٹھیک ہے جی۔ تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون، اور یہ وارننگ ایک بڑی سخت قسم کی بھی دے دی کہ پھر تمہیں لوٹایا جائے گا کس کی طرف، عالم الغیب والشہادۃ، جس کو غیب کا بھی پتہ ہے اور سامنے جو اس کے ہو رہا ہے اس کا بھی اس کو پتہ ہے، تو پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کرتے کیا رہے ہو۔ اس لیے یو ول بی مانیٹرڈ، ٹھیک ہے، بائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، بائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اینڈ بائی مومنون ان جنرل، جو مومن ہیں وہ بھی دیکھتے رہیں گے کہ تمہارا یعنی کہ عمل جو ہے وہ کیسے ہو رہے ہیں، پھر الٹیمیٹلی تو تم لوٹائے جاؤ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور بتا دے گا تمہیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ وآخرون مرجون لأمر اللہ اما یعذبہم واما یتوب علیہم، اچھا، اور کچھ ہیں جو اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، امید کریں اللہ تعالیٰ کے حکم کی، یا وہ انہیں عذاب دے گا یا پھر ان کی توبہ قبول کر لے گا، یہ تیسرا گروپ ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ
جاننے والا ہے بہت، اور حکمت کے اوپر اس کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب یہاں تک یہ غزوہ تبوک کے متعلق جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کے عذر معذرت اور ان کی سچویشن اور ان کی کنڈیشن اور ان کی توبہ کے لیے کیا کنڈیشنز ہیں، وہ سب کچھ بتا کے اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اور بات بتانے لگا ہے۔ وہ بات کیا بتانے لگا ہے؟ یہ جو تھے نا منافقین، انہوں نے پیچھے یعنی کہ انہوں نے یہ بھولا کام کہ ایک مسجد بنائی۔ دیکھو نا یہ مدینے کے لوگ بیچارے یہ دور سے آتے ہیں، اور وہ ہمارے جو لوگ ہیں انہیں دور جانا پڑتا ہے مسجد نبوی میں، تو ہم نے یہاں دیکھو کتنی اچھی ایک مسجد بنا دی ہے نا، اس میں جو ہے یہ بیچارے یہاں پہ قریب ہے تو اس میں آ کے نماز پڑھ لیا کریں گے، اپنی صلاۃ وغیرہ قائم کریں گے، اعتکاف یہ وہ سارا کچھ۔ جو ان کی جو مسجد جو ہوتی تھی نا، وہ صرف ایک صلاۃ کو قائم کرنے والی جگہ ہی نہیں ہوتی تھی، وہ سارے ایمبیسڈرز بھی وہیں آتے تھے، اور ساری ان کی جو اگر آپ سمجھیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس بھی وہی تھا، مطلب وہ ایک سینٹرل پلیس ہوتی تھی جس میں سب کچھ ہوتا تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا، پیچھے سے ایک اور مسجد بنا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ ٹھیک ہے جی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مسجد کی اوقات بتانے لگا ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد ضرار، نقصان دینے والی ایک مسجد ضرار جو ہے وہ بنائی ہے، اور کفرن و تفریقن، اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہوئے، یعنی اس مسجد کو بنانے کے پیچھے ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو باتیں سارا وقت ہمیں جا کے وہاں سننے کو ملتی رہتی ہیں اور وہ سارا کچھ ہوتا رہتا ہے، اس سے رک جائیں، مطلب یہیں پہ ہم اپنا جو مرضی ہے ہماری ہم وہ چمچے چلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کفرا و تفریقا بین المؤمنین، وہ اس لیے بنائیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کا انکار کریں اور مومنین کے درمیان تفرقہ پیدا کریں، تفرقہ پیدا کریں، وارصادا لمن حارب اللہ، اور ایک گھات کی جگہ بنائیں، یعنی ایک جس طرح ہوتی ہے نا وہ ایک پوسٹ ہوتی ہے جس پہ بیٹھ کے ایک آدمی دیکھتا رہتا ہے دور دور تک کہ کہاں کچھ ہو رہا ہے، تو اس کو مانیٹر کرنے کے لیے ایک جگہ بنا لیں ہم۔ کس کے لیے؟ جنہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محاربہ کیا تھا اس سے پہلے، ان کے لیے ایک یہ او پی پوسٹ بنا لیں، آبزرویشن کے لیے پوسٹ ایک بنا لیں، اس لیے یہ مسجد بنائی، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور قسمیں کیا کھاتی ہیں کہ ہم نے تو دیکھو کتنا اچھا کام کیا، کتنا بھلائی کا کام کیا، بیچارے مومنوں کو اتنی دور جانا پڑتا تھا، کبھی بارش ہو جاتی تھی، کبھی کچھ ہوتا، کیچڑ میں پھسل جاتے تھے، فلانا، دیکھو ہم نے کتنا اچھا کام کیا۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، ہرگز کبھی اس مسجد میں جا کے مت کھڑے ہونا تم۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اور پھر آ کے پتہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ان احادیث کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پھر آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں دیکھو ہم نے اتنی اچھی ایک مسجد بنائی ہے، آپ اس میں آ کے ذرا ایک جماعت کروائیں گے نا تو اس میں برکت پڑے گی اور سارے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی اچھی مسجد ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جماعت کروائی ہے، نوافل پڑھے، کچھ بھی کیا ہے، برکت کے لیے آ جائے۔ تو اللہ نے کہا ہرگز اس مسجد میں جا کے مت کھڑے ہونا، اللہ مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، جو مسجد پہلے دن سے تقوی کے اوپر اس کی بنیاد جس کی رکھی گئی ہے نا، جس مسجد کی وہ اس بات کا زیادہ حق رکھتی ہے کہ تم اس میں ہی صرف قیام کرو، ٹھیک ہے۔ فیہ رجال تحبون ان یتطہروا یحبون ان یتطہروا، اس میں جو لوگ آتے ہیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ پیوریفائی ہوتے رہیں، ٹھیک ہے۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح کے لوگوں کو جو پیوریفائڈ مینٹلی بھی فزیکلی بھی جو پیوریفائڈ اور پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں، ان کو اللہ بھی پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو
جس مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہو تقوی کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے تقوی کے اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ کی کانشیسنیس کے اوپر رکھی گئی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے رکھی گئی ہو کہ ہم یہ ایک سینٹرل پلیس بنا لیں جہاں پہ پھر سارے جمع ہوا کریں. لیکن کسی بھی سوسائٹی کے لیے ایک سینٹرل پلیس ہوتی ہے نا، اور اس کے یہاں تو سوسائٹیز بہت بڑی بڑی ہو گئی ہیں اور سارا کچھ، یعنی گورنمنٹ کے لیے علیحدہ سے ایک سینٹرل پلیس ہوتی ہے، یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، اسمبلی ہال وغیرہ ہے نا. تو ان کا اسمبلی ہال یہی ہوتا تھا، مسجد ہوتی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ اللہ کی خوشنودی کی باتیں کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضامندیاں حاصل کرنے کے لیے وہ اس کی بنیاد رکھی گئی کہ کیا وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جس کی بنیاد جو ہے وہ ایک گر جانے والی کھائی کے کنارے پہ رکھی گئی ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ سے لڑائیاں کر رہے ہیں ان کے لیے تم وہ گھاٹ کی جگہ بنا رہے ہو، تو کیا وہ تو ایسی ہے نا کہ جیسے گر جانے والی کھائی کے کنارے پہ کوئی تم بنیاد بنا رہے ہو. فن ہارا بہی فی نار جہنم، جو کہ گر گئی جہنم کی آگ میں جا کے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالمین کی جو نا انصافوں کی قوم ہے اس کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یہ یعنی کہ کھل کے اگر اللہ تعالیٰ نہ بتاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ تو جا کے اس میں نماز پڑھ بھی دیتے، اور لوگ پھر جو ہے وہ سمجھتے کہ ٹھیک ہے جی ادھر ہی آنا ہے، ہم نے مسجد نبی میں جانے کی ضرورت نہیں. ایسے ہی تو تفریق پیدا ہو جاتی مومنوں کے اندر. ان کا ارادہ ہی یہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح سے سمجھا دیا کہ ہرگز نہیں. دیکھو جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی ہوئی ہے، جس کی بنیاد اللہ کی رضوان پہ رکھی ہوئی ہے، وہ اس بات کا حق رکھتی ہے مسجد پہ اس میں تم جا کے کھڑے اور نماز یہ صلاۃ وغیرہ کی جماعت کراؤ، یہ وغیرہ، یہ جو بھی اسمبلی ہال کی چاہے یوز کرنا ہے یا ایمبیسڈرس کو انٹرٹین کرنا ہے یا جو کچھ بھی کرنا ہے تم نے، وہ تمہارے لیے جگہ. یہ جو ہے جس کی بنیاد ہی شرارت کے اوپر رکھی گئی ہے، یعنی اس بات پہ کہ یہ ایک پوسٹ کا کام کرے، جو اللہ تعالیٰ سے لڑنے والے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک آبزرور پوسٹ کی جگہ بنے. ٹھیک ہے، آبزرورز پوسٹ ہوتی ہیں نا، یہ فوجیوں کے اوپر کر کے بنائی ہوتی ہیں تاکہ دور دور سے سب نظر آئے. یہ اللہ نے یہ مثال دی ہے کہ یہ بنائی ہے انہوں نے. تو وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کر رہا. خبردار اس میں کبھی جا کے کھڑے نہ ہونا، کبھی ایک دفعہ. اور وجہ بتا دی ہے کہ وہ تقوی پہ رکھی گئی ہے، اس کی بنیاد اس کی شرارت پہ رکھی گئی ہے، اس میں جا کے کبھی نہ کھڑے ہونا. یہ کھائی ہے، ایک کھائی کے کنارے پہ بننے والی ہے مسجد، یہ گر جائے گی جہنم کے اندر. گروار بھی دی تھی خیر. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم. یہ جو کوئی انہوں نے بنائی ہے نا مسجد، اس کی جو بنیادیں ہیں وہی ان کے دلوں میں ایک شک کی وہ پیدا کرتے رہے گی. شک، اور شک جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر آخر میں تقطع قلوبہم، کہ ان کے دل جو ہیں وہ کٹ جائیں گے، پھٹ جائیں گے اس سے. یعنی اس قسم کا ان کے دلوں کے اندر ایک شک ہوگا کہ ہم نے یہ کیا تو ہے کام، پتہ نہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے، پتہ نہیں اس کا کیا بنے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارا کچا چٹھا کھول کے بتا دیا نا، اب تو انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ ہمارا کتنا غلط کام ہے. تو پھر ان کے دل قطع ہو جائیں، پھٹ جائیں گے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس کے فیصلے حکمت والے ہوتے ہیں. اچھا تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے. کس کے عوض؟ جنت کے عوض. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے عوض اس نے ان سے ان کے مال اور جانیں خرید لیے کہ اپنی جان مال میرے حوالے کرو، میرے راستے میں خرچ کرو، تو پھر میں تمہیں اس کے بدلے میں تمہیں لین دین کیا ہے، یہ دے دو، یہ جان اور مال مجھے دو، میں تمہیں اس کے عوض اتنی بڑی بڑی جنت دوں گا کہ جس کی کوئی پھل اور یہ اور مطلب آپ کو پتہ یہ جنت کے کیا کیا وہ اللہ تعالیٰ نے بتائیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقین کر لو اللہ تعالیٰ مومنین سے، جو اس کو بھی مانتے ہیں اس کی بھی مانتے ہیں، ان سے اس نے اللہ نے خرید لیے میں ان کی جانیں اور مال
اس لیے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کے راستے میں جنگیں کرتے ہیں اور وہ مارتے بھی ہیں اور قتل بھی وہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل کر بھی دیے جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو اس کے راستے میں لڑتے ہیں اس کا وعدہ حق ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ یہ تینوں ان کتابوں کے نام لے کے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے راستے میں قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں، میرے راستے میں لڑتے ہیں، ان کے لیے میں نے لہم الجنہ، ان کے لیے میں نے جنت رکھی ہوئی ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اور کون ہے ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ تعالیٰ سے زیادہ وعدے کو وفا کرنے والا ذرا کون ہے؟ مجھے بتاؤ، کوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ وعدے کو وفا کرنے، اس نے کہا ہے تم اپنی جان مال میرے حوالے کرو، میں اس کے عوض تمہیں جنت دوں گا۔ تو کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ وعدے کو پورے کرنے والا ہے؟ بہت ہی پیارا یہ بھی وہ ہے ایکسپریشن۔ اور فاستبشروا ببیعکم، اور خوش ہو جاؤ، خوشخبری لے لو اس بات سے، اپنی یہ جو تم لین دین، یہ جو بیع کر رہے ہو نا، یہ جو خرید و فروخت کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس سے تم خوش ہو جاؤ جو تم نے بایا تم بھی، جس چیز کے ساتھ کہ تم نے یہ خرید و فروخت کا سودا کیا ہے، اس کے ساتھ تم خوش ہو جاؤ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ تم نے یہ سودا بازی کر لی ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے بڑی کامیابی، پھر فوز العظیم، ذالک الفوز العظیم، ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے جو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بس جی یہاں تک ہم کرتے ہیں، پھر آگے ٹھیک ہے، یہ ایک ہی طرح کی بات چل رہی ہے، لیکن اب ٹائم ہو گیا کہ ہم اس کو بند کر دیں۔ اللہ حافظ۔